السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ کافی دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی. سوچا کہ آج آپ سے ایک چھوٹی سی بیٹھک کر لی جائے، اور اس میں آج کچھ سیاسی کسی موضوع پر گفتگو کرنے کے بجائے میں چاہوں گا کہ کچھ شاعری آپ تک پہنچائی جائے. پچھلے کچھ دنوں میں ایک دو غزلیں ہو گئیں اور کچھ ایک نظم ہو گئی. چاہتا تھا کہ آج بیٹھک میں آپ تک وہ نئی تخلیقات پہنچائی جائیں. بیٹھک کی ایک روایت رہی ہے، اور مجھے خود وہ بیٹھک اس لیے زیادہ پسند ہے یا رہی ہے کیونکہ اس میں بڑی سچائی کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے جیسے کوئی چوپال ہے، جس طرح پرانے وقتوں میں گاؤں دیہاتوں میں کہیں گاؤں کے لوگ آن بیٹھا کرتے تھے، کوئی حکا کھینچ لاتا تھا، کہیں سے کوئی چلم پکڑ لاتا تھا، کہیں سے کوئی تمباکو اپنی مٹھیوں میں دبائے اس چلم پر رکھ دیتا تھا. اسی طرح چارپائیاں ڈال دی جاتی تھیں، ایک اوطاق بن جاتی تھی، اور لوگ اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنے مسائل وہ ایک دوسرے سے بانٹا کرتے تھے. نوپر شرما ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ نوپر. مانور ندیم آپ کا بھی شکریہ، علی نور آپ کا بھی شکریہ، فراز احمد آپ کا بھی شکریہ. ڈھیروں دوست ہیں، نام لیتے جائیں گے تو وقت تو شاید پنکھ لگا کے اڑ جائے. معاملہ یہ ہے کہ شاعری کے ساتھ ایک عجیب ایک معاملہ رہتا ہے کہ شاعری جب آتی ہے تو وہ نفوذ کیے ہوئے ہوتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ آپ اسے اپنائیں، اس کے اندر رہیں، اور وہ آپ کے اندر رچ بس جاتی ہے. بہت دن ہوئے کراچی میں جب میں ہوتا تھا تو وہاں پر ایک ریڈیو چینل کے لیے مجھے آنکھیں غزل ہیں آپ کی کرنے کا موقع ملتا تھا، اور اس پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں بھی اسی طرح سے بہت دل کی بات کی جاتی تھی. بے شمار بیدار سماعتیں ہوتی تھیں جو ساتھ ساتھ چلتی تھیں، اور اس طرح سے مجھے لگتا تھا جیسے گفتگو میں خود سے ہی کر رہا ہوں. ایک خود کلامی تھی جو ایک ہماگیر قسم کے معاملات یا دلوں کو وابستہ مسائل کو چھوا کرتی تھی آواز کی صورت میں. تو ایک طویل عرصہ تھا، اور شاید نشا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اب یہاں موجود ہیں. شاید یہی وجہ تھی کہ وہ آنکھیں غزل ہیں آپ کی ایک بیٹھک بن گئی تھی. اسی طرح یہاں پر فیس بک کے ذریعے بھی یہاں پر معمولات زندگی بے شمار ہیں. مجھے خود بہت سارے کام کرنا پڑتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ لکھاری ہوتے ہیں تو آپ کو پڑھنے کا ایک وقت درکار ہوتا ہے. اسی طرح دیگر مسائل بھی ظاہر ہے زندگی کے ہوتے ہی ہیں، اور مغربی ممالک میں سرمایہ داری نظام میں تو ویسے بھی سانس لینے کی فرصت تک میسر نہیں ہوتی. تو خیر، تخلیق کے لیے وقت بہرحال نکالا جاتا ہے، نکالنا پڑتا ہے. تو چند اشعار سن لیجئے. میں چاہتا تھا کہ آج ذرا وہ اشعار آپ تک پہنچائے جائیں. شوق سرور شام غم، شوق سرور شام غم اپنے سوا کسی کا ہے. شوق سرور شام غم اپنے سوا کسی کا ہے. جام و صبو کسی کے ہیں، کیف و نشہ کسی کا ہے. جام و صبو کسی کے ہیں، کیف و نشہ کسی کا ہے. خود تک پہنچ کے دیکھیے کیا کیا پڑے گا بیچ میں. خود تک پہنچ کے دیکھیے کیا کیا پڑے گا بیچ میں. گویا قبا ہے آپ کی، بندے قبا کسی کا ہے. گویا قبا ہے آپ کی، بندے قبا کسی کا ہے. خیمہ سامری کو ہے اژدھائے رامسس کا خوف. خیمہ سامری کو ہے اژدھائے رامسس کا خوف. یعنی عصا کسی کا ہے، یعنی خدا کسی کا ہے. یعنی عصا کسی کا ہے، یعنی خدا کسی کا ہے. کس کس خدا کا ذکر ہو، کس کس خدا سے کام ہو. کس کس خدا کا ذکر ہو، کس کس خدا سے کام ہو. دل میں دعا کسی کی ہے، حرف دعا کسی کا ہے. دل میں دعا کسی کی ہے، حرف دعا کسی کا ہے.
کاسائے جسم و جاں خلا، کاسائے جسم و جاں خلا، لمحہ دوستاں خلا، کاسائے جسم و جاں خلا، لمحہ دوستاں خلا، وعدہ دل کسی سے ہے، وعدہ وفا کسی کا ہے، وعدہ دل کسی سے ہے، وعدہ وفا کسی کا ہے، شوق سرور شام غم اپنے سوا کسی کا ہے، جام و صبح کسی کے ہیں، کیف و نشہ کسی کا ہے۔ اچھا، ایک دوسری غزل جو قدر آسان ہے وہ بھی سن لیجئے۔ شہر وحشت کو خواب گر تو ملے، شہر وحشت کو خواب گر تو ملے، آئینے سے میری نظر تو ملے، شہر وحشت کو خواب گر تو ملے، آئینے سے میری نظر تو ملے، گھر میں سایہ تو ٹھیک ہے لیکن، گھر میں سایہ تو ٹھیک ہے لیکن، دھوپ دیوار کے ادھر تو ملے، گھر میں سایہ تو ٹھیک ہے لیکن، دھوپ دیوار کے ادھر تو ملے، اور میں کہیں اور دے تو دوں دستک، میں کہیں اور دے تو دوں دستک، پر مجھے اور کوئی در تو ملے، میں کہیں اور دے تو دوں دستک، پر مجھے اور کوئی در تو ملے، وہ میرے دن کی بھی ضرورت تھا، وہ میرے دن کی بھی ضرورت تھا، ورنہ ایک شخص رات بھر تو ملے، وہ میرے دن کی بھی ضرورت تھا، ورنہ ایک شخص رات بھر تو ملے، دیکھنے والا کیا کرے آخر، دیکھنے والا کیا کرے آخر، ڈوبنے والا ہاتھ بھر تو ملے، دیکھنے والا کیا کرے آخر، ڈوبنے والا ہاتھ بھر تو ملے، دشت بے سمت میں بگولوں کو، دشت بے سمت میں بگولوں کو، نہ صحیح ہم سفر سفر تو ملے، دشت بے سمت میں بگولوں کو، نہ صحیح ہم سفر سفر تو ملے۔ اور جو نظم مجھے بانٹنا تھی آپ سے، یہ نظم عجیب کیفیت کی نظم ہے، اور شاید یہ بہت سارے لوگوں کو، جو بھی شاید سوچنے والا شخص ہو، اسے یہ یقیناً تنگ کرے گی۔ اچھا، یہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ آپ کے کالر پر ترشول، یہ ترشول نہیں ہے بھائی، یہ صحرا میں وہ جو پودا ہوتا ہے نا، وہ ہے، ترشول نہیں ہے یہ صحرا میں ایک پودا ہوتا ہے، یہ اس کا نشان ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ کو ترشول نظر آ رہا ہوگا، اب ہمیں نظر وہی آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں میرے بھائی۔ بات یہ کہ وہ کسی پاکستان میں کسی شاعر کا شعر تھا کہ شہر کے لوگوں تم کیا جانو، شہر تو بنجر ہوتے ہیں، صحراؤں میں رہنے والے لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم صحراؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں صحرا کے لوگ پسند ہیں۔ تو نظم سنیے، اس کا نام ہے اضافیت۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور یہ مشکل نظم ہے، میں آپ کی چاہوں گا توجہ مکمل طور پر۔ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے، کہ جیسے گردش کی لمحہ لمحہ نگوں سری کو سفر سمجھنا۔ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے، کہ جیسے گردش کی لمحہ لمحہ نگوں سری کو سفر سمجھنا، کہ جیسے معکوس زائچوں کو سفیر گشتے صحیح سمجھنا۔ یہ دائرہ وار گردشوں کے نقاط مغفی کو دیکھ لینے کے ایک دعوے سے بڑھ کے کیا ہے؟ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے، کہ جیسے گردش کی لمحہ لمحہ نگوں سری کو سفر سمجھنا، کہ جیسے معکوس زائچوں کو سفیر گشتے صحیح سمجھنا۔ یہ دائرہ وار گردشوں کے نقاط مغفی کو دیکھ لینے کے ایک دعوے سے بڑھ کے کیا ہے؟ ہم ایک گزشتہ سے حال اور پھر آئندہ ہوتے ہیں یا کھڑے ہیں؟ ہم ایک گزشتہ سے حال اور پھر آئندہ ہوتے ہیں یا کھڑے ہیں؟ زمان مکان کی ہر ایک تفہیم بخیا بخیا اڑ رہی ہے، کہ چار سمتوں کے اس تعاون کے بیچ بھی تو ہزار سمتوں کا جال سا ہے۔ ہر ایک یقین کو کسی حوالے، کسی تصور، کسی گما سے ہی نسبتیں ہیں۔ ہر ایک یقین کو کسی حوالے، کسی تصور، کسی گما سے ہی نسبتیں ہیں، کسی گما سے ہی نسبتیں ہیں۔ ہر ایک حرکت، ہر ایک سکونت، ہر ایک سکونت تضاد ہو کے بھی منسلک ہے۔ سکون کیا ہے؟ سکون کیا ہے؟ خود اپنے معنی میں دائرہ ہے۔ سکون کیا ہے؟ خود اپنے معنی میں دائرہ ہے۔ سکوت کیا ہے؟ اضافیت ہے۔
سکوت کیا ہے؟ اضافیت ہے، سو اس کی پیمائشوں کو پھر شور کی ضرورت۔ یہاں پہ پیمائشیں حوالہ، یہاں ضرورت بھی ایک حوالہ۔ حقیقتوں کے سمندروں کا ہر ایک قطرہ ہزار امکان لیے ہوئے ہے، ہر ایک قطرہ ہزار امکان لیے ہوئے ہے، ہر ایک امکان اضافیت ہے۔ شعور انسان اضافیت ہے، وجود وجداں اضافیت ہے۔ خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو حوالہ خلائیں کیسے؟ اگر حوالہ ہے تو حقیقت سوال کیوں ہے؟ یہ کائناتوں کو نوری سالوں سے ناپ لینے کی ایک صحیح ہے۔ تجاذب بے کراں کی وسعت، ستارہ انتہا سے لے کر وجود بے انتہا کی سرحد عبور کرنا خدا کشی ہے کہ خود کشی ہے؟ یہ سب سراسر اضافیت ہے، یہ سب سراسر اضافیت ہے، یہ سب سراسر اضافیت ہے۔ ہر ایک پیمبر اضافیت ہے، لہب کا بستر اضافیت ہے، تمام منظر اضافیت ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ لوگوں سے گفتگو کر کے مزہ آیا۔ کوشش کروں گا کہ جلد ہی دوبارہ سے بیٹھک کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ آداب عرض، السلام علیکم۔